اندھیرے میں رکھتے ہیں، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، باہر نکلتے ہیں تو روشنی کا انتظام کر کے نکلتے ہیں، لیکن جب یہی صبح ہوتی ہے صرف اور صرف ایک سورج نکلتا ہے تو میدان تو میدان ہے، بند کمرے کے اندر بھی روشنی ہو جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے، اب بلب جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر طرف اجالا، پہاڑ کا کھو ہو یا میدانی علاقہ ہو، صحرا ہو، ہر طرف اجالا پھیل جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں ہزار انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور وہ اس دنیا کے اندر آئے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو بندوں تک پہنچانے کے لیے، ہدایت کی روشنی دکھانے کے لیے، لیکن پھر بھی پوری دنیا کے اندر اجالا نہیں ہوا۔ ایک علاقے کے اندر، ایک خطے کے اندر، ایک گاؤں کے اندر، ایک سماج کے اندر، ایک معاشرے کے اندر وہ اپنی روشنی پہنچا کر کے چلے گئے، لیکن اب رات کے آخری حصہ ختم ہوا، صبح ہوئی تو ایک سورج نکلا، اور وہ سورج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، وہ آفتاب رسالت آمنہ کے لال ہیں۔ وہ جب اس دنیا کے اندر آئے، تشریف لائے، تو کسی شاعر نے کہا ہے لاکھ ستارے ایک طرف، لاکھ ستارے ایک طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھوں ستارے ہیں، لیکن رات کا اندھیرا پن جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ ایک طلوع آفتاب، ایک سورج نکلا، ایک طلوع آفتاب، دشت و جبل سحر سحر، پہاڑ کا کھو ہو یا میدان کا علاقہ ہو، ہر ایک کا اجالا ہو گیا۔ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جب تشریف لائے تھے، دنیا کے اندر سماجی طور پہ، معاشرتی طور پہ، انسانی رہن سہن کے طور پہ دنیا کے اندر کیا برائی ایسی ہو سکتی ہے جو نہ تھی؟ انسان کے روپ میں تھا، دو ہاتھ، دو پاؤں، چہرہ، ناک، کان، آنکھ، سب کچھ ہے، لیکن کسی کے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں تھی۔ ہر طاقتور کمزور کو داب دیتا تھا، اخلاقیات کے نام کی کوئی چیز دنیا کے اندر تھی ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اسی انسان نما جانوروں کو آپ نے دنیا کے بڑے بڑے ہولی کمانڈر ہی نہیں بنا دیا، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے علاقہ کا شہنشاہ ایسا بنا دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے لیڈر تھے، ایسے تھے کہ ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا، اور کیا مجال ہے کہ کوئی زبان کھول دے۔ ایمان جب لائے وہ، اس وقت تک مسلمان مسجد حرام کے اندر جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اور جب آپ ایمان لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اتنے بڑے آدمی جن کے سامنے کوئی بھی زبان نہ کھل پائے، زندگی ایسی پلٹی کہ جب اپنے وقت میں خلیفہ وقت ہوئے، خلیفہ بنائے گئے اور بیت المقدس کے اوپر قبضہ ہوا، اب دیکھیے مساوات کیا چیز ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی لوگوں کو، اور اس تعلیم کو اپنا کر کے حضرت عمر فاروق کیسے بن گئے؟ بیت المقدس میں جب داخل ہو رہے ہیں، اونٹ کے مہار کو خود پکڑے ہوئے رسی کو، اور غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جتنے لوگ آ رہے ہیں بیت المقدس کے عیسائی لوگ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امیر المومنین اونٹ کے اوپر ہے، جبکہ اونٹ کے اوپر باری تھی اس وقت بیٹھنے کی، غلام بیٹھا ہوا ہے، اور امیر المومنین اونٹ کی رسی پکڑ کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ یہ انسانی مساوات کی جو تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور چند سالوں کے اندر ہی دنیا کے اندر آپ نے کایا پلٹ کے ایک سماج کو پلٹ دیا، ایک وحشی پن کو پلٹ کر کے انسانیت اس کے اندر داخل کر دی۔ وہی انسانیت کی ایک مثال ہے۔ دنیا کے اندر بادشاہوں کی بات چھوڑیے، وزراء کی بات چھوڑیے، ایک معمولی رکن پارلیمنٹ یا رکن اسمبلی بن جاتا ہے آدمی، ایک مکھیا اور سرپنچ بن جاتا ہے انسان، اس کے اندر گھمنڈ کی انتہا آ جاتی ہے، اس کے سامنے کوئی بول نہیں پاتا ہے، بولنے نہیں دیتا ہے۔ لیکن اتنا بڑا خلیفہ جس نے ایران اور روم جیسے آج امریکہ اور چین پورے علاقے پر اسلامی جھنڈا لہرایا ہو، وہ خلیفہ وقت اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں اور غلام اونٹ کے اوپر سوار ہے، اس لیے کہ باری ہے غلام کے بیٹھنے کی، اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی ہے۔ یہ انسانی مساوات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کیا، اس کا نمونہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ یتیم پیدا ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور جب پیدا ہوئے تو 6 سال کی عمر جب ہوئی تو امی کا بھی انتقال ہو گیا، اور امی کا نام حضرت بی بی آمنہ ہے، اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ یہاں تک تو کچھ لوگوں کو